معتبر شخصیت حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور وقت کی نزاکت کا خیال کر کے اسی طریقے کا پیغام ہمارے علاقے کے اہل اسلام تک پہنچائیں۔ آپ حضرات صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرمائیں، بہت اللہ اجر دے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ اجر کی نیت سے رہے کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام علماء کرام اور بڑے اونچے اونچے درجے کے حضرات، عزیز طلبہ اور عام ایمان والے مرد حضرات، الحمدللہ اس ادارے کی مقبولیت کے لیے اتنے سارے علماء کا جمع ہونا، اس کے طلبہ آپ لوگ مسجد میں چلے جاؤ۔ یہی اس ادارے کے مقبول ہونے کی علامت ہے، اور یہی اس ادارے کے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارا جو یہ جلسہ ہوتا ہے، اس میں آج تک جتنے جلسے اس مدرسے کے ہوئے ہیں، ان میں آج کا جلسہ اس اعتبار سے نمایاں ہے کہ پہلی مرتبہ افتاح کا کورس مکمل کرنے والے لوگوں کو دستار پہنائی جا رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ جلسہ ممتاز ہے جو پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے، اور جس کے محتمم بھی ممتاز ہیں۔ اللہ نے بہت سارے اوصاف میں ان کو ممتاز بنایا ہے، صرف تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے ہی نہیں، بلکہ مینجمنٹ کی لائن سے، مینجمنٹ یعنی جو نظام ہوتا ہے، اس لائن سے بھی اللہ نے حضرت کو ممتاز بنایا ہے۔ بس مجھے ایک ہی بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ یہ جو جلسہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہمارے جو پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے ہے۔ حوصلہ افزائی کا مطلب حوصلے کو بڑھانا ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں ایسے ہیں جن کو بچپن میں حوصلہ افزائی کرنے والوں نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کچھ نہیں کر پائے، کیونکہ ان کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا۔ یہ حوصلہ افزائی کو ہی موٹیویشن کہتے ہیں۔ تو موٹیویشن لیکچر دینے والے لوگ ایک ایک لیکچر کے لاکھوں روپے لیتے ہیں، بزنس والوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو خیر، ہمارے اس جلسے کا مقصد ہمارے ان بچوں کو حوصلہ افزائی کرنا ہے، ان کے پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اس مدرسے کے معاونین ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اس مدرسے کو چلانے والے جو محترم حضرات ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ جب ہم ان سب کی حوصلہ افزائی کریں گے تو اب تک جن حوصلوں کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ اچھا کام کریں گے۔ اور دوسری ایک بات یہ کہ یہاں سے جو طلباء فارغ ہو کے جا رہے ہیں، ان کے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری صبح سے شام تک کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، اس میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی، تو اس میں ان حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ مدارس کا رجحان ہے، مدارس میں طلباء بھی یہاں بہت زیادہ آ رہے ہیں، لیکن جو طلباء دینی مدارس میں پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ان طلباء کو دنیاوی علوم کی طرف مائل کرنا، دنیاوی علوم کا شوق پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ یہاں تو نہیں آ رہے۔ اب یہاں نہیں آ رہے تو کہاں جائیں گے؟ تو کہیں نہ کہیں ان کو ہمیں تعلیم سے ان کا رابطہ قائم کرنا ہے۔ اگر وہ مدارس میں نہیں آ رہے ہیں
تو دنیاوی علوم کے اعتبار سے ان کو فکرمند کرانا کہ وہ ہمارے معاشرے کے اچھے ڈاکٹر بن جائے، اچھے انجینئر بن جائے، اچھے لائر بن جائے، اچھے بزنس مین بن جائے، یہ ہمارے علماء اکرام کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو فارغ ہونے والے علماء اور دوسرے بھی جو علماء اکرام ہیں وہ اس لائن سے فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس ہونے والے اجلاس کا بہت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ وقت بہت دینا چاہیے، لیکن آگے کا پروگرام مختصر پورا کرنا ہے۔ حضرت مفتی راشد الاسلام صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ دور حدیث شریف کے طلباء کو آپ لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے طلباء آ جائیں، ہمارے حضرت عزیز منسٹر صاحب جناب ربانی صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے علاقے کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ 2-3 منٹ ہمارے برادران اسلام کے سامنے اپنے دل کے جذبات معیّت کلمات کے ذریعے سے ارشاد فرمائیں۔ اور ابھی آپ عمرہ سے واپس آئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج یہاں آ کے کافی خوشی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے انچل میں ہمارے گھر کے قریب یہ مدرسہ بہت ہی کم مدت میں، شارٹ ٹائم میں، یہ پورے ہمارے گوالپور میں نہیں، پورے ضلع میں نہیں، پورے اتر دناجپور بھی نہیں، پورے اتر بنگال میں، شمالی بنگال سے لے کر مغربی بنگال یہ مدرسہ مولانا ممتاز صاحب اور ان کے ٹیم کی وجہ سے، اور میں اکثر بولتا ہوں ان کا مولانا ممتاز صاحب کہ آپ کا ابا حضور نے کافی آپ کے لیے دعائیں کی، آج ان کا یہ جو ہے، آج یہ محفل دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج یہ مدرسہ صرف نہیں، ہمارے اس علاقے میں چاہے کشن گنج ہو، چاہے اتر دناجپور ہو، چاہے پورنیہ ہو، کٹیہار ہو، بہادر گنج ہو، سارے لوگ یہاں آتے ہیں، مسئلے مسائل کا بھی حل یہاں ہوتا ہے۔ اور خوشی کی یہ بات ہے کہ ہم جب دارالدیوبند گئے ہوئے تھے اس زمانے 9 سال پہلے، 83 یا 84 میں شاید، تو اس وقت اسی طرح کا محفل میں وہاں دیکھا کرتا تھا، اور جب گھر آتا تھا تو کاشی باڑی اور وپریت میں۔ تو آج یہ دیکھنے کے بعد ہم کو احساس ہو رہا ہے، کام کرتے وقت انسان اگر اپنے نیت کو صاف کر کے، اپنے ایمانداری کو لے کر کے، اپنے ذمہ داری کو سمجھ کر کے اگر آگے بڑھے تو وہ کام اللہ تعالیٰ جو ہے اس کام میں برکت دیتا ہے۔ اور برکت کا نتیجہ آج یہ بچے جو ہے، جو مفتی حافظ قرآن ہو چکے ہیں، مولوی ہو چکے ہیں، ان کو ہم سراہتے ہیں، ان کے سلام کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کا ہوا ہے۔ اور ایک بات ابھی کھلبلی مچا ہوا ہے، یہ بات بولنا ضروری میں سمجھتا ہوں، SIR کو لے کر کے آپ لوگ اللہ کے واسطے کوئی گھبرائے نہیں، کوئی ڈرے نہیں، ہم لوگ جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اور زیادہ وقت نہ لے کر کے ہم مولانا ممتاز صاحب کو بولیں گے، طبیعت ہماری بھی خراب تھی، بڑی مشکل سے آپ آیا ہوں میں، آج میں پروگرام لے گیا، مجھے چھوڑ دیں تو بڑی مہربانی ہے، پلیز آج کا وقت ہم لیں گے آپ کا 10 منٹ تک، 10 منٹ بیٹھے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔ بھائی ایک چیز آپ حضرات سن لیں، یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میرا نام بار بار لیا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کام جو ہوتا ہے اجتماعی محنت سے ہوتا ہے۔ یہاں پچھلے 15 دن سے مسلسل ہر 2 دن کے بعد میٹنگ ہو رہی تھی، مجلسیں ہوتی تھی، اور اس کو نوٹ کیا جاتا تھا بھائی کس پوائنٹ پر بات کرنی ہے، کون سا پوائنٹ چھوٹ رہا ہے، اور الحمدللہ پورے 40 اساتذہ بیٹھتے تھے،
کہ بھائی پچھلے جلسوں کے مقابلے میں یہ اور اچھا کیسے ہو، پچھلے کیا کمی ہوئی، یہ ساری چیزیں طے کر کے پھر آج یہ نتیجہ سامنے ہے. تو اس لیے اس میں بہت اچھا بڑا ذہن حضرت مفتی نصیر صاحب، نادم صاحب، ان حضرات کا، مفتی وائس صاحب، مفتی تنویر صاحب، یہ تمام لوگوں کا ذہن چلتا ہے. پھر جا کر اس طریقے سے کام ہوتا ہے. ایک ایک استاذ کی محنت سے جا کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام ہوا. تو اب کیا کیا جائے، نام ہو گیا ہے اس لیے ممتاز عالم لوگ بولتے ہیں، ورنہ تو ہم ایک فقیر کی طرح ہیں. ان تمام اساتذہ کرام کی محنت اور برکت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس میں چھوٹے بزرگ شیخ الحدیث صاحب مفتی جسیر صاحب دامت برکاتہم جو 35 سال سے پچھلے حدیث پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. ان حضرات کا تواضع کا کیا کہنا، یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے. ہماری شہرت ہو گئی ہے اس کا ڈر لگتا ہے. حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے تھے کہ شہرت سے بہت نقصان پہنچتا ہے. دعا فرمائے اللہ نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائے اور پورے قافلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب میں جو ہے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، ابھی چونکہ حضرت کی طرف سے اطلاع آئی کہ ادھر آنے میں تاخیر ہے، اس لیے میں اب یہاں پر ایک عربی میں کچھ اشعار گائے جائیں گے، گنگنائے جائیں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر